اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی توصیف، عظمت، کبریائی، حمد و ثنا، ذکر و اذکار اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، احکم الحاکمین، قادر مطلق ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز حاضرین، قرآن مجید کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کوشش یہ کروں گا کہ انہی آیات کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان مخلوقات میں ہمارا تخلیق مٹی سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام انسان رکھا ہے۔ اس مخلوق کا نام انسان اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جس لفظ پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان ہی نام رکھا ہے، اس لیے انسانیت ہی کے نام پر انسان کو مرنا بھی چاہیے اور جینا بھی چاہیے۔ انسانیت ایک اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام انسان رکھا ہے، اور اس اللہ کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں انسان کو بے صورت بدصورت نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق
سب سے عمدہ صورتوں اور سب سے اچھی تصویر کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اس انسانیت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو خود بیان فرمایا ہے کہ انسان کے تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورتوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان اپنے اس وقت کو یاد کرو جس زمانے میں تمہارا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ آخر اللہ نے انسان کی پیدائش کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ انسان تمہارے اوپر احسان ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اب اس انسانیت کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے بھیجنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے عبادت کرنا، روڈوں پر گھومنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، یا دنیا کے کاموں میں الجھ کر رہ جانا، دنیا کے اندر غرق ہو جانا۔ انسان کے مقصد یہ نہیں ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اللہ نے اپنی عبادتوں کے طور طریقے کو خود بیان فرمایا ہے کہ اس اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں گے، اپنے رب کو ہم کیسے پہچانیں گے، میرے اور میرے رب کے درمیان کتنا مضبوط رشتہ ہے، ان تمام چیز کی تفصیل اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جاہل بنا کر کے ضرور پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے اندر ایک سوچ دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کان اور آنکھ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں سے تمہیں اس اللہ کی دی گئی تعلیم کو سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ تم اپنے رب حقیقی کی معرفت حاصل کر سکو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان عالم، فاضل، حاجی، قاضی، انجینئر، ڈاکٹر یا اس طریقے کا کوئی بھی انسان جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ بن کر کے نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ سے انسان جب بھی نکلتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اس حقیقت کو انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے۔ اللہ اپنے نظام کے مطابق اس مادر شکم کے اندر تمہارا وجود کو بڑھاتے بڑھاتر روح وغیرہ ڈال کر کے تمہارے انسانیت کا ڈھانچہ بنا کر اپنے وقت متعینہ کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے اپنا نظام متعین کیا ہے، اس کے بعد تم آخر اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو۔ اس ماں کے پیٹ میں تخلیق اللہ ہی کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر خلقہ، یخلق و نخلق کا استعمال کیا ہے کہ اس مادر شکم کے اندر تخلیق کرنا، بنانا، سجانا، سب کچھ کیفیت، صورت، ہاتھ پاؤں، ساری چیزوں کو تغیر، تبدل اور تصورات سب کچھ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ان چیزوں کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں اپنے ماں کو پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس ماں کے پیٹ میں بھی روزی اللہ دیتا ہے، بغیر وسیلے کا، بغیر کوئی سسٹم کے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تصور کے لیے کہا کہ تم اپنے آخر غور کرو کہ جب تم اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہو تو وہاں بھی روزی تم کو اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے، اور اس پہنچانے کے درمیان کوئی بیچ میں واسطہ بن کر کے نہیں آتا ہے۔ اور پھر تمہاری تخلیق ہو جانے کے بعد آخر اللہ ہی تمہیں اپنے ماں کے پیٹوں سے تندرستی کے طور پر، صحیح سالم طور پر جس کو چاہتا ہے نکالتا ہے زندہ، اور جس کو چاہتا ہے مردہ نکالتا ہے۔ یہ ساری صفت، ساری کیفیت اس اللہ کی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تمہیں اپنی ماں کے پیٹوں سے نکال دیتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔
وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل و دماغ، ہوش، ان تمام چیز دے کر کے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اس عطا کرنے کے بعد تم اب دنیا میں آئے ہو تو اپنے آپ کو سمجھو، اپنے رب حقیقی کو سمجھو، اور لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بندہ بنو۔ اب اس سرزمین پر آنے کے بعد ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس رب حقیقی کی ہم صحیح معرفت کریں، اور اس کی معرفت کرنے کے بعد اس کی تعلیم کے سمجھنے کے بعد اس کی عبادت میں ہم لگ جائیں، چونکہ اللہ نے ہمارے بھیجنے کا مقصد عبادت بنایا ہے، تو اس عبادت کی طور طریقے بھی اللہ رب العالمین کی سمجھائی ہوئی معرفت اور ان کی بتائی ہوئی شریعت علم سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم جان لو کہ اس اللہ کی عبادت کیسے کرو گے، وہ معبود حقیقی کون ہے جو اس کائنات میں عبادت کے لائق ہے، اور اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس بات کو جان لو کہ یقیناً وہی تنہا ایک معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اسی بات کو سمجھنا ہے، پورے انسانیت کو اسی بات کو سمجھنا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اس کا حکم الحاکمین کون ہے، اور اس خالق کی عبادت کے طریقے کیا ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہر انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس رب کی صحیح معرفت ان کے پاس نہیں ہے، اس رب کی صحیح مثال ان کے پاس نہیں ہے، اس رب کی صحیح وجود ان کے پاس نہیں ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنے ذات کے تعلق سے ہمیں جن انداز میں بیان کیا ہے، اور اپنے رشتے کو اپنے بندوں کے درمیان جس اسباب کے ذریعے برقرار رکھا ہے، ان تمام اسباب کے بارے میں صحیح معرفت نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر مختلف انسان کے مذاہبوں میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اس بات کے اندر ہمیں متحقق ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں علم ہونی چاہیے کہ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں دنیا کے اندر جس کی عبادت کی جا سکے۔ جب ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو بات بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ آخر وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے، اس اللہ کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں نے عبادت کے لیے الگ الگ نام رکھا ہے، الگ الگ تصویر بنا کر کے رکھا ہے، الگ الگ چیزوں کو بنا کر کے رکھا ہے، اور ہر آدمی اپنے زبان میں جس کو چاہتا ہے گاڈ کہہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایشور کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے لوگ بھگوان کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے لوگ اور کچھ کہتا ہے۔ انسان نے اپنے اپنے عبادت کے طریقے کے اعتبار سے الگ الگ نام اور الگ الگ کانسیپٹ رکھا ہے۔ آخر ان تمام انسانیت کے اندر اور مذہب اسلام کے درمیان تفریق کیا ہے، الگ کیا ہے؟ اس انسانیت سے اپنے معبود برحق کو الگ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کی کئی مثال آپ کے سامنے پیش میں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ مسلمان اس اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمانوں کا رب وہ رب ہے جس رب کو سمجھنے کے لیے چند مثال میں دیتا ہوں، جس رب نے کائنات کے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ انسان تم اپنی رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی طرف سمجھایا ہے کہ انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ سارے انسانیت اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ کوئی ندیوں میں ڈوب کر عبادت کرتا ہے، کوئی تالاب میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، کوئی جو ہے اپنے درختوں کے پاس عبادت کرتا ہے، اور نامعلوم کیا کیا لوگ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اور انسان سب کو اپنا معبود ہی سمجھتا ہے، سب کو طاقتوری سمجھتا ہے، سب کے اندر صلاحیت و کانسیپٹ کا انسان اپنے اپنے سوچ کے مطابق بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس رب کو تم پہچانو کہ کیسے؟ یہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا رب کون ہے؟
اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل آگے بیان فرمایا ہے کہ تم پہچانو اپنے علم کے بدولت، اپنے دماغ کی بدولت، آخر اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھ اور کان جیسے نعمتوں سے جو نوازا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو اور غلط استعمال مت کرو، اس نعمت کا صحیح طور پر غور و خوض کرو اور اپنے رب کو پہچانو۔ اور پہچاننا بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری تخلیق کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ولد کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، چونکہ ولد کا لفظ اس لیے اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا ہے کہ ولد کا مطلب ہوتا ہے جنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ لفظ استعمال کرتا تو انسان کے اندر تشبہ ہوتا، انسان کے اندر مشابہت ہوتی، اور دنیا کے آج تمام غیر مذاہب کے جو لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی لفظ پر وہ چپ ہو جاتے ہیں، انکار کرنے کی جرأت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذی خلقکم، جس نے تمہاری تخلیق کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تخلیق ہمارے ماں کے پیٹ میں ہماری ماں نے نہیں کیا تھا، ہمارے باپ نے نہیں کیا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا ہے، کوئی انجیکشن نہیں کرتا، کوئی دوا نہیں کرتا ہے۔ یہ تخلیق کرنا ماں کے پیٹ کے اندر یہ رب کا کام ہے، اور اس مادر شکم کے اندر جو انسانیت کی تخلیق کرتا ہے، اس تخلیق کرنے والے خالق ہمارا رب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سمجھنا بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے انسان چاہے جو نام ہو، بڑے بڑے انسان جتنی زمین پر طاقتور پیدا ہو جائے، لیکن آخر اس انسان کو جس نے پیدا کیا تھا وہ رب ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسانیت کی تخلیق پر بھی انسان کو بات سمجھ میں نہ آئے، عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی وجود پر دھیان دے دے، اپنے پہلے کے لوگوں پر وجود پر دھیان دے دے۔ اگر اتنا بھی بات سمجھ میں نہیں آئے، بھائی انسان ہے، موٹا عقل کا ہے، عقل کی تھوڑی سی کمی ہوگی تو اس کو لگتا ہوگا کہ ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی کے ذریعے پیدا ہوئے، وہ دادا دادی پردادیوں کے ذریعے پیدا ہوئے۔ انسان کی سوچ ہے، اس کی سوچ کم ہو سکتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس ذات کی عبادت کرو جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب کائنات کے اندر جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جن کے سامنے لوگ اولاد طلب کرتے ہیں، یا جن کو لوگ اپنا خالق سمجھ بیٹھا ہے، جس کو لوگ ایشور کا نام دے دیا ہے، جن کو انسانیت کے لوگوں نے گاڈ کہہ دیا، جس کو انسانیت کے لوگوں نے بھگوان اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے، اللہ رب العالمین تو تمام انسانوں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخر اس کے اندر زمین کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ زمین کو کیا انہی لوگوں نے بچھونا بنایا تھا؟ آسمان کو کیا انہی نے چھت بنایا تھا؟ کیا انہی کے اندر یہ صلاحیت ہے جو آسمان سے پانی کو اتار دے؟ جب ان تمام چیزوں پر انسان غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا کہ نہیں، ہم نے جن کو اپنا معبود بنا کر کے رکھا ہے یہ باطل معبود ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یہ باطل ہے، ہم جس کی پوچھتے ہیں یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کے شان کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی مصداق زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو پیدا کرنا، آسمان سے بارش کو برسانا، مردے زمین کو زندہ کر دینا، ان زمین سے غلے اور اناج کو پیدا کرنا، سبزیاں پیدا کرنا، اور یہ تمام کے تمام چیزیں ان لوگوں کے صلاحیت میں اور ان لوگوں کی قدرت اور بس کی بات نہیں ہے۔ ایک لکڑی ہے، اس لکڑیوں کو آگ بنا دینا یہ انسانیت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ شجر و حجر کا کمال نہیں ہے، یا انسان نے جس کو اپنا پاورفل معبود سمجھتا ہے اس انسان کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس لکڑیوں کو آگ بنانا یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ جب دانے کو زمین کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، اس سے غلہ پیدا کر دینا، اناج پیدا کر دینا، پیڑ پودے کو نکال دینا، پھر اس پیڑ پودے سے پھل پیدا کرنا، اور جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہو پھل نہ پیدا ہونا، یہ ساری چیز اس اللہ کے کنٹرول میں ہے،
جو اس کائنات کا خالق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اور یقیناً تمہارا رب وہی رب ہو سکتا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ غور و خوض کر کے تم اپنے معبودان حقیقی کو پہچان سکتے ہو اور اپنے معبودان باطل سے تم انکار کر سکتے ہو۔ جب تک تم معبودان باطل کا انکار نہیں کرو گے اور اس معبود برحق کو نہیں پہچانو گے، تم اللہ کی عبادت خالص طور پر نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم دیتے ہوئے جو ہمیں جس چیز پر ہمیں گواہی دلوائی گئی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس کے اندر کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز یہی ہے، گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پہلے انکار کرنا ہے، کوئی معبود نہیں۔ جب تک انسان غیر اللہ کا انکار نہیں کر سکتا ہے، غیر اللہ کی عبادتوں سے اجتناب نہیں کر سکتا ہے، غیر اللہ اور اللہ کے اندر تفریق نہیں پیدا کر سکتا ہے کہ اس اللہ کی صلاحیت اور غیر اللہ کی صلاحیتوں میں کتنا بڑا فرق ہے، جب تک انسان اپنے معبود حقیقی کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس اللہ کو تم کیسے پہچانو گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثال اس زمین پر کچھ نہیں ہے۔ یہ درختوں کے بنا دینا، کاغذ کا معبود بنا دینا، پتھروں کے معبود کو بنا دینا، لکڑیوں سے معبود کو بنا دینا، مٹیوں سے معبود کو بنا دینا، پھر توڑ دینا، پھر بہا دینا، یہ انسانیت کا کام نہیں ہے۔ اس اللہ کی عبادت کے بارے میں تمہیں نہیں کہا گیا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں کو، جو لوگ آپ کو اپنا رسول مانتا ہے، جس نے آپ کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ اس اپنے رب کی صفت و کمال، اس کے قدرت و جلال و جمال کو سمجھ لے کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے اور ہمیشہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، نہ وہ کسی کا پارٹنر ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے اور نہ اس کے پارٹنرشپ میں کوئی ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے حکم کے اندر، اپنی قدرت کے اندر، اپنے امر کے اندر، ہر معاملات میں وہ تنہا ایک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے، جو اللہ ہی کے لیے تسبیح کائنات کی وہ تمام چیز پیش کرتا ہے، جو آسمان کے اندر ہے اور جو زمین کے اندر ہے، وہی پہلا بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، له ملک السماوات والارض، اور اسی اللہ کا آسمان کے اندر بھی بادشاہت ہے، اسی اللہ کا زمین کے اندر بھی بادشاہت ہے، اور تمام حکموں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کے بیان فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور یخرج منہا، اور وہ نکالتا ہے زمین سے اناج، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اپنے علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی تم جو کام کرتے ہو اپنے علم کی بدولت اور اپنی قدرتوں کی بدولت وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسی اللہ کی حاکمیت میں تمہیں رہنا ہے اور اسی اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کے بیان فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی مثال، اللہ نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تھا تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں دی تھی، اللہ نے کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں دی تھی، کوئی فرما اللہ نے پہلے نہیں بنایا تھا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو اپنا کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، جیسے موبائل ہوا اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشنری سامان ہیں، انسان کیا کرتا، دھیرے دھیرے اس کے اوپر اپنا فارما بناتا ہے، اس انجینئر کو بلا کر کے اپنی تعلیم کی بدولت اس میں رد و بدل کی جاتی ہے، اور انسان دھیرے دھیرے اس کام کو آگے تک پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹا سسٹم بنانے میں کئی سال کئی انجینئر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرنا ہے جس نے آسمان جیسی نعمت، زمین جیسی نعمتوں کو بھی اللہ نے اگر پیدا کیا تھا تو اس سے پہلے کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بے مثال نعمت اور بے مثال مخلوق کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ان کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ساتھی ہے اور نہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے دنیا کے اندر کسی اولاد کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کی معرفت کو سمجھو اور اس رب حقیقی کو سمجھو، وہ اللہ رب العالمین اپنے حکم کے اندر بھی تنہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے ہی بات سمجھایا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے ہمارے جیل کے ساتھیوں، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس اپنے عبادت کی ہوئی چیز کا تم نے مختلف نام رکھا ہے۔ آج بھی دیکھیے غیر اللہ کے 1000 نام ہیں، اتنا نام کہ انگلی پہ گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا نام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جیل کے اندر اپنی دعوت کے اندر، اپنی تبلیغ کے اندر یہ بات اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ بات بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر تو تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اس عبادت کے لیے تم نے اتنا جو نام رکھ دیا ہے اور تمہارے باپ داداؤں نے اتنا نام رکھا ہے، طرح طرح کے نام، ہاں اچھے نام بھی، برے نام بھی، اور کیا نام آخر تم لوگوں نے رکھا ہے، جن کو جس نام کے ساتھ تم پکارتے ہو یا جن کے لیے تم نے جو نام اس کے شان کے مطابق رکھا ہے، تو یہ بتاؤ کہ ان تمام چیزوں پر کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی مضبوط دلیل ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے جو دلیل رد نہیں کی جا سکتی ہے، جو دلیل صاحب عقل کے لیے ماننے والا ہو اور صاحب عقل اس کو رد نہیں کر سکتے؟ سمیتموہ وانتم آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے باپ رکھا ہو یا تم نے رکھا ہو، ان دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس دلیل کے اندر کوئی مضبوطی ہو؟ اگر دلیل نہیں ہے تو اس بات کو جان لو کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ رب العالمین خود حاکم ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی حکم دیتا ہے، اور اس اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت ہرگز نہیں کرو، اس اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت ہرگز نہیں کرو، ذالک الدین القیم، اور اس اللہ کی جانب سے جو دین بنایا گیا ہے، جو شریعت بنائی گئی ہے، وہ شریعت کا سیدھا مضبوط اور ترین یہی فیصلہ ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے، اکثر لوگ اس بات کے معاملے میں جانتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ایک کو دیکھا دوسرے بھیڑ لگایا، دوسرے کو دیکھا تیسرے بھیڑ لگایا۔ آج غیر اللہ کے عبادتوں کا جو بھیڑ ہوتا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی کسی کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے، ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان کی صلاحیت کو جانے ہوئے، بغیر ان کی معرفت رکھتے ہم بھیڑ لگاتے ہیں۔ ہم نے سن لیا کہ فلاں کے پاس جانے سے نوکری مل جاتی ہے، ہم نے سن لیا کہ فلاں کے پاس جانے سے ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ہم نے سن لیا کہ فلاں کے پاس جانے سے جو ہے اولاد پیدا ہو جاتا ہے، بس ہم نے اس کی حیثیت کو نہیں جانا، اس کی کمال کو نہیں جانا کہ اس کے اندر اس قسم کی صلاحیت آئی کہاں سے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انسان ہے، یہ خود دوسروں کا محتاج ہے، یہ بھی کسی اپنے باپ کے اپنے ماں کے شکم سے جنم لیا تھا کسی میں، اور اس کی تخلیق کرنے کی بھی حیثیت کسی کے پاس تھی، جب ان کے پاس ان چیزوں کی صلاحیت نہیں ہے، موت و حیات ان کے ذمے نہیں ہے، تو پھر یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے میں کیسے ان چیزوں کو کیسے مانگوں؟ جب انسان عقل سلیم سے سوچتا ہے تو عقل سلیم سے سوچنے کے بعد اس کے اندر ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے، اور سمجھ پیدا ہونے کے بعد وہ رد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی صفت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کیا ہے کہ کسی طاقت کے پیچھے وہ چل دیتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے اور کسی طاقت کے پیچھے انسان بغیر
کوئی سسٹم کے بغیر کوئی جانے وہ چل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تھا، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ستارے کو دیکھا تو ان کو لگا کہ اوپر میں ہے، روشنی اس کے اندر ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، ان کو ایسا لگا تھا۔ لیکن جب وہ ستارے چھپ گئے اور ان کے اوپر چاند آئی تو ان کو لگا نہیں یہ کمزور ہے، چاند میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب چاند بھی غائب ہوا تو پھر اس نے سمجھا کہ یہ کمزور چیز ہے، سورج میرا رب ہو سکتا ہے۔ اور جب سورج بھی چھپا تو لگا کہ نہیں، آسمان و زمین جو دکھ رہا ہے، اس آسمان و زمین کو بغیر نمونے کا جس نے پیدا کیا تھا وہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس نے کہہ دیا کہ اے رب میں تجھے یقین کرتا ہوں اور اس بات کو مانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اب تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو انسان کے پاس جب قلب سلیم ہوتا ہے، عقل سلیم ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جن چیزوں کے سامنے مانگتے ہیں، جن چیزوں کے پاس ہم اٹھتے ہیں، جن کو اب ہم پکارنا چاہتے ہیں، ان کے اندر آخر وہ صفت کون سی ہے، صلاحیت کون سی ہے، ان کے پاس کیا صلاحیت ہے اور کس صلاحیت کی بنیاد پر اس کو اپنا ہم رب ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ جب انسان ان تمام چیزوں پہ غور کرتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے اور وہ تنہا ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ جب انسان کو اس بات کی طرف مکمل اشارہ مل جاتا ہے کہ اسی کی طرف عبادت کرنا چاہیے تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کا طریقہ کون بتائے گا، عبادت کیسے کی جائے گی، کس طریقے کے مطابق کی جائے گی اور کیا صورتحال ہوگا؟ تو کیا اللہ نے اپنی صورت کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کوئی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ بے مثال چیز ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ جب اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اللہ کے نام پر، یہ ایشور کے نام پر جتنے بھی صورت بنائی جاتی ہے، چاہے اس کی شکلیں جو بھی ہو، سب باطل قرار پائے گا، کیونکہ صورت بنانے کے بعد اس چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے کہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے اور اس کو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور جن چیزوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے دیکھے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے اور وہ عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے سمجھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے کہ جب اللہ ہے تو اس اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم طریقہ کریں گے۔ اس عبادت میں کیا ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم چاہیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اللہ کی صفت کیا ہے، سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کو تم کیسے پکارے ہو اور اس کی پکارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس اللہ کو پکارو اور رب کو اور اس کو پکارو۔ کیسے پکارو گے؟ سب سے پہلے اپنے زبان پر کہو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کے پاس کوئی عیب نہیں، اس کے کوئی مثال نہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زمانے ہندوستان کے اندر جب بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اس زمانے کے اندر آج بھی اردو کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اردو قاعدہ کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں اکثر اردو اسکول کے اندر، اردو مدارس کے اندر، اردو مکاتب کے اندر اور اس اردو زبان کے چلن والوں کے اندر اس کتاب کو لوگ عام طور پر پہلے لاتے ہیں، اردو کا قاعدہ۔ اگر حقیقت معنوں میں انسان بڑی بڑی کتاب کو نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی کتاب کو بھی انسان پڑھتا ہو اور اس اردو کے قاعدہ کو حقیقت معنوں میں صحیح دماغ رکھ کر، صحیح عقل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، اس قلب سلیم کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ صافات کے اندر کیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن، قیامت کے دن، مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گا۔ یہ مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اولاد کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اپنے عقل کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اس دن جو چیز کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے، صحیح عقل ہے۔ اس صحیح عقل کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اردو کا قاعدہ جو ہے اتنا بہترین کتاب ہے کہ رب کو پہچاننے میں، اسلام کو پہچاننے میں،
سنت کو پہچاننے میں، حدیث کو سمجھنے میں بہت آسان کتاب ہے۔ اس کتاب کو کتاب کے ڈھنگ سے پڑھا دیا جائے، اگر مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر ٹیچر لوگ اس کتاب کا حق ادا کر کے اسکول میں پڑھا دے، تو مسلم قوم کے سارے سماج کے سارے بچے بغیر کوئی موٹی موٹی کتاب پڑھے ہوئے اس کتاب سے توحید کا حق سمجھ جائے گا، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، رسول کی معرفت ہو جائے گی، قرآن اور حدیث کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، فقہ اور شریعت کے اندر اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک ہے اور بے عیب۔ اس کتاب کے اندر بھی لکھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے اور بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کو ڈائریکٹ نہیں سنے گا، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ہم عیب دار سمجھتے ہیں، اللہ کو ہم عیب دار سمجھتے ہیں۔ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم کو نہیں دیکھتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پاس، آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے کہ آپ کا رب کے پاس عیب ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے اور بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ عیب کا مطلب کیا ہے؟ برائی نہیں، عیب کا مطلب کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور کائنات کے سارے انسانیت کی باتوں کو ایک ہی جیسا سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میک والوں کی بات کو اللہ زیادہ سنتا ہے، بھئی میک والے کو کم سنتا ہے، پہاڑ پہ رہنے والے کی بات کو اللہ کو سننے میں دقت ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی وہ صفت ہے، اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ کی وہ صفت ہے کہ وہ اللہ پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انسانوں صلی اللہ کو پکارے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر معاملے میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کبریائی کے اعتبار سے بڑا ہے، اللہ کی صفت بڑا ہے، اللہ کی قدرت بڑا ہے۔ جب اس کی قدرت بڑا ہے تو اس کو دوسروں کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اس کو دوسرے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پھر انسان کیا کہتا ہر حال میں؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب تعریف اللہ کے لیے ہے تو دوسرے انسان کی تعریف ہم کیوں کریں گے؟ ایک بار انسان کہہ دے کہ تعریف اللہ کے لیے، اور پھر اسی انسان کی زبان دوسروں کی تعریف کرے۔ دن بھر میں انسان ایک بار الحمدللہ کہے اور 1000 بار نیتا کی تعریف کرے، 1000 بار دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی تعریف کرے، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں الحمدللہ کا لفظ کا صحیح معنی مفہوم آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے کہ قربانی میرے لیے، اللہ نے خاص کر دیا ہے کہ قربانی میرے لیے ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میرے رب کا یہ آرڈر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے رب نے یہ آرڈر دیا ہے، میرے رب کی جانب سے یہ فیصلہ میرے اوپر آیا ہے، میرے لیے بھی اور ساری انسانیت میں کے لیے کیا فیصلہ آیا ہے؟ میرا رب اعلان کرتا ہے کہ نماز، قربانی، جینا مرنا اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، لا شریک لہ و بذالک امرت۔ اس اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کے حکم پر فرما برداری کرنے میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی قانون نافذ ہوا تھا اس انسانیت کے لیے، اس اللہ کا بنایا ہوا قانون پر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، سنن دارمی کے اندر ہے کہ اس اللہ کے حکم پر سب سے پہلا فرما بردار، اس اللہ کی باتوں پر پریکٹیکل طور پر عمل کرنے والا سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
وہ پہلے عمل کرتے تھے، پہلے فرما برداری کرتے تھے، اللہ کے قانون کے سامنے جھکتے تھے، اپنے گردنوں میں اس اللہ کا بنایا ہوا شریعت کا قانون کے پٹے کو نافذ کرتے تھے، پھر اپنے اس نافذ کرنے کے بعد اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اس اللہ نے کیا کہا؟ قربانی میرے لیے۔ جب قربانی اللہ کے لیے خاص ہے، وہ عبادت ہے، تب اس قربانی کو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ انسان اپنی عبادت کی بدولت صالح کیوں نہ بن گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہ قربانی میرے لیے ہے، اور اس اللہ کی اس قربانی خاص کردہ عبادتوں کو ہم کسی ایسے انسان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ انسان اللہ کے نظروں میں کتنا بڑا صالح کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو۔ وہ صالح اللہ کے نظروں میں ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بھی بنا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نظروں میں ہیں، اپنے اعمال صالحہ کے بدولت اپنے منزل مقصود کو پہنچا، اپنے مقام کو پہنچا، لیکن اس اللہ کے صالح بندے کے لیے ہم کچھ قربانی کر دیں، یہ کام ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اللہ اگر یہ حکم دیتا کہ دیکھو میرے صالح بندوں کے لیے قربانی کرو تو ہم کرتے، اللہ نے حکم نہیں دیا ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے صالح بندے پر سلامتی بھیجا کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے صالح بندے پر تم سلامتی بھیجا کرو۔ اس اللہ کے حکم کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہمارے ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ منہج سلف کیا ہے؟ یہاں پر دو چیز غور کرنا چاہیے، بہت گہرائی سے سمجھنا ہوگا، ورنہ توحید کو آج ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ میرے صالح بندے پر سلامتی کی تم دعا کرو۔ اللہ کا یہ حکم آیا، ہم ماننے لگے، ہم نے صالح بندوں پر سلامتی کی دعا کیا۔ اللہ کا حکم نہیں آیا کہ میرے صالح بندوں کے نام پر نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کا حکم نہیں آیا ہے کہ میرے صالح بندوں پر روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم نہیں آیا کہ میرے صالح بندوں کے لیے تم قربانی کرو، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم آیا وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا آیا ہے؟ میرے صالح بندوں پر تم سلامتی کی دعا کیا کرو، ہم کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے کریں گے اس کا بھی طریقہ میرے رب نے بتایا ہے کہ دیکھو میرے صالح بندے کو دعا تم کرو گے، سلامتی کرو گے، تو کہاں کہاں پر کیسے کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، فرض پڑھو تب، سنت پڑھو تب، وتر پڑھو تب، تہجد پڑھو تب، اشراق، چاشت، جتنی بھی نماز سنت مطہرہ سے ثابت ہے، فرض و سنت نفل، تمام نمازوں کے لیے تم وہی کام کرو جو نماز میں کرنا چاہیے، اور اس نماز میں کیا کرو؟ التحیات پڑھو۔ اس نماز کیا کرو؟ التحیات پڑھو۔ کتنے بار پڑھیں گے؟ اس میں بھی آزادی نہیں ہے، کوئی آدمی کیا کرے، التحیات پڑھنے لگے تو 100 بار پڑھ رہا ہے، کوئی 200 بار پڑھنے لگے، اس میں برائی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ آسات نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ پر قانون نافذ کیا ہے۔ انسان کو پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم معاملات میں آسات نہیں ہیں، اللہ کے ہم غلام ہیں، اور اس اللہ نے ہمارے اوپر جو نافذ کیا ہے اس کو ماننا ہے، ایسا نہیں ماننا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں، ابھی ہمیں ہندوستانی سرکار تعاون کے طور پر یا ان کے سسٹم کے مطابق آج کیا راشن ملتا ہے؟ راشن ملتا ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ مہینہ میں ایک ہی بار راشن ملے گا، ایک ہی بار انگوٹھے کا پرنٹ لگانا ہے، آپ کو راشن مل جائے گی۔ اب کوئی آدمی چاہے کہ نہیں ہر دن ہر ڈیلر کے پاس جا کے پرنٹ لگائیں گے تو راشن مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ سسٹم کیا ہے؟ ایک ہی بار انگوٹھے کا نشان لگانا ہے، ایک ہی بار ملے گا۔ ہم لاکھ کوشش کریں گے کہ نہیں ہمیں 30 ڈیلر کے پاس جائیں گے مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ تو جب انسانی قانون اتنا سخت ہے کہ ایک ہی بار ملے گا، تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں پر سارے قانون کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک متعین کیا ہے۔ تو فرض نماز میں کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے التحیات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفاظ سکھایا ہے، آہستہ سکھایا ہے، نماز کی حالت میں سکھایا ہے، بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ بھائی التحیات میں ایسے بیٹھنا ہے۔ اگر وہ بیٹھنے کا طریقہ بھی رسول کی سنت کے خلاف ہے تو بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ انگلی کو حرکت دینے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، اٹھانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب آسات نہیں ہے، آپ سلام پھیرنے تک جو کیفیت نماز میں بیان کی گئی ہے اس کیفیت ہی میں رہنا ہے۔ پھر الفاظ کیا سکھایا گیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مطلب کیا ہوا؟ زبانی عبادت، یہ زبان جس کو ہم بولتے ہیں یہ عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت، سب کچھ اللہ کے لیے، مال کی عبادت اللہ کے لیے، جان کی عبادت اللہ کے لیے، زبان کی عبادت اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی، اللہ کی رحمت اس کی برکت ہو۔ اللہ نے حکم دیا، ہم نے کہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ خاص نہیں ہے، صالح بندوں کا لسٹ اللہ نے نہیں بیان کیا ہے کہ ہر صدی میں 4 کو صالح ہیں، ہر صدی میں 6 صالح بندے ہوں گے، ہر صدی میں 8 صالح بندے ہوں گے، 10 15 20 25 صالح بندہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صالح بندے لا تعداد ہیں، ہر مہینے میں صالح بندے ہیں، ہر شہر میں صالح بندے ہیں، زمین آسمان میں جہاں بھی ہوگا صالح بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں بھی صالح بندے ہوگا، غور کیجئے گا حدیث کے الفاظ پر، زمین و آسمان میں جہاں بھی صالح بندے ہوگا یہ سلامتی کی دعا پہنچ جائے گی۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نام نہیں بتایا ہے۔ اب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جو بندے نیک ہوں گے کائنات کے اندر، سارے بندوں پر بیک وقت سلامتی پہنچتی۔ آج بھی 100 سال پہلے والے پر بھی، 100 سال بعد والے پر بھی، 1000 برس پہلے والے پر بھی، 1000 برس بعد والوں پر بھی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی صالح ہوں گے اس دعا میں وہ شامل ہے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، پھپھا پھوپھی جو لوگ پریشان رہتے ہیں، میرے دادا کے لیے دعا کر دیجئے، میرے نانا کے لیے دعا کر دیجئے۔ ارے بھائی نماز تو پڑھے ہیں، اب نماز پڑھنے میں اگر ہمارے دادا دادی صالح ہوں گے تو پہنچ جائے گا۔ نہ میرے دادا دادی کے لیے دعا کر دیجئے، اگر آپ کا دادا دادی صالح ہے تو پہنچ گیا ہوگا، اور اگر صالح نہیں ہے تو سر پٹک کر مر جاؤ گے، نہیں پہنچے گا۔ ہم خود بھی صالح نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ صالح نہیں ہے، ہم نام لے کر کے بھی اس کو صالح کہہ دیں گے، ہمارے صالح کہنے سے وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، نہیں کھیلتا ہو، ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن آج کل دنیا ایک دستور بن گیا ہے، کوئی آدمی کو دیکھا کہے گا نہیں آپ تو بہت اچھے۔ کیسے اچھا ہوا؟ کون سی صفت آپ نے اس کے اندر دیکھا؟ کیسے اس کے اندر آپ نے پہچانا؟ کیسے آپ نے کہہ دیا اچھا ہے؟ ایسا تو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے غلط تعریف اور توصیف کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی ظاہری اعتبار سے داڑھی کو دیکھ کر، ٹوپی کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر اسلام جھلکتا ہو، نہیں جھلکتا ہو، آشنا ہو، غیر آشنا ہو، محلے کا لوگ ہے، داڑھی ٹوپی سے بھی اسلام نہیں جھلکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان ہے، ہم نے کہہ دیا سلامتی ہو تم پر۔ اب اس کے آگے ہم کہتے ہیں آپ بہت نیک ہیں، بہت فرما بردار ہے، بہت اللہ والے۔ اگر اللہ والے ہوتے تو داڑھی دکھنا چاہیے تھا چہرے کے اوپر۔ ہم سامنے دیکھتے بھی ہیں کہ داڑھی چہرے پر نہیں ہے، پھر بھی کہتے بہت اللہ والے۔ ہم اپنے ہی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی اللہ والے کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جو آدمی داڑھی چھلواتا ہوا اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر کے ہم کہہ دیں کہ اللہ والے کیسے ہو سکتا ہے؟
کوئی آدمی 40 سال کا ہے، کوئی مجبوری ان کے پاس نہیں ہے، دماغی فطور ہے، شادی نہیں کیا، ہم کہتے بہت متقی ہے۔ کیسے متقی ہے؟ تقویٰ کی کون سا معیار آپ نے اس کو دیکھ لیا؟ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ متقی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ توحید آپ نے نہیں سمجھا۔ کوئی صحابہ کرام کسی کو کہتے تھے السلام علیکم متقی، السلام علیکم صالحین، ایسا نہیں تھا۔ یہ لفظ اللہ کے نظر کے لیے ہے۔ اللہ کے نظر میں کون صالح وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نظر میں کون متقی وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم جب یہ بات کہہ دیتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ہے، تو یہ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ بھی صالح ہوں گے اس کو یہ دعا آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اگر صالح نہیں ہے تو ہمارے سر پٹکنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کے سر پٹکنے سے کچھ ہوتا، انسان کے سر پٹکنے سے کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن ابی ابن سلول کے سلسلے میں جو فریاد اللہ رب العالمین سے تھا رد رہی ہوتی، لیکن رد ہو گئی۔ لوگوں کو لگتا ایسا ہے کہ مولوی صاحب دعا دے دیے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تیرے ماں باپ کو بخش دے، بھائی دعا دینا، ہم نے اچھا کام کیا، دعا دیا، لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں مولانا صاحب سے ہم دعا کروا دیا میرے ماں باپ جنت میں چلا جائے گا، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم دعا، ہمارا کام تھا دعا کرنا، ہم نہیں کر دیا، لیکن ان کا فیصلہ ان کی اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہے، ان کا فیصلہ اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد رد نہیں ہوتا، ابو طالب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام منافقین کی جماعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بھی آتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ یہ ساری چیز اللہ کے معاملے پر ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے اللہ کے عبادت کے سلسلے میں اللہ نے جو بات کہہ دیا ہے کہ بھائی نیک لوگوں کے لیے تم سلامتی کی دعا کرو، ہم کرتے ہیں، اس سے انکار ہرگز نہیں ہے، اور ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتنا کرتے ہیں جتنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس طریقے پر کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں، ہم سے دشمنی نہیں، عداوت نہیں ہے۔ ہم اپنی ساری دعاؤں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ اپنی تمام صالحین، اپنے رشتہ دار، غیر رشتہ دار، اجنبی، مسلمان، جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت کر گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم کو بزرگان دین سے کوئی نفرت نہیں، لیکن الفاظ استعمال ہم وہی کرتے ہیں جو استعمال کرنے کا حق اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں رب نے جو سکھایا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ تم کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب تو بخش دے ہم سب کو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب تو بخش دے ہم سب کو، اور ان لوگوں ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا میں سبقت کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ تمام بھائی جو ایمان کی حالت میں سبقت کر چکا ہے اس کے لیے ہم رات و دن دعا کرتے ہیں، اسی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں جس الفاظ کے ساتھ میرے رب نے سکھایا ہے، اپنی مرضی استعمال نہیں کرتے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے مرضی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے انسان ہیں وہ ناسمجھی میں اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں، یہی فرق ہے، اور کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہمیں کوئی دشمنی ہے، اس سے کوئی عداوت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صالح بندے جو ہوتے ہیں، نیک بندے جو ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں جو بات ہونی چاہیے وہ بات ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کی مقام اور اس کی منزل اپنی جگہ ہے۔ عبادت، رکوع، سجود اور ہر طریقے سے وہ تمام کام اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ نے اپنے لیے جن کاموں کو خاص کر لیا ہے وہ کام انہی کے لیے خاص ہوگی، اور ان کاموں کو دوسرے کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عداوت ہے، دشمنی ہے، ہم بغض رکھتے ہیں، ہمارا نیت صاف نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ میرے رب نے منع کیا ہے،
اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال دے کر اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے باپ کے سلسلے میں دعا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ابا جان آپ مجھے پتھر سے مار کر ہلاک کر دیجئے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اس کے لیے تم کو دعا نہیں کرنا ہے، اس سے الگ ہو گئے، بیزارگی کا استعمال کیا، رک گئے. تو معلوم کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع تھے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا آپ کرتے تھے، حکم آیا آپ رک گئے. اسے آج بھی بزرگان دین کے تعلق سے، صالح لوگوں کے تعلق سے، محدثین کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے وہ سارے کام کو انجام ہم دیتے ہیں جن کام کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، اور جن کاموں کا حکم شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. کوئی دشمنی ہم کو نہیں ہے، اس کے سلسلے میں وہ کام ہرگز ہم نہیں کر سکتے ہیں جن کام کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جن کے جو جائز مقاصد ہے اس کے اندر کامیابی عطا فرما. اللہ تمام انسانیت کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمان کو معبود حقیقی کو سمجھنے کی فہم عطا فرما، اور اسلام کو منہج سلف اور صحابہ کے منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین.